یہ تو مر گیا ہے۔ ایک شخص نے اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں بولا، نہیں نہیں، مرا نہیں ہے، دیکھو سانسیں چل رہی ہیں، خون بہت چل رہا ہے، اگر نہیں مرا تو کچھ وقت میں مر جائے گا، باتوں سے اچھا ہے جلدی اس کو اٹھاؤ اور پاس کے کسی ہسپتال میں لے چلتے ہیں۔ یار پاس تو اس وقت سی ایم ایچ ہی ہے، ادھر ہی لے چلتے ہیں۔ ہاں ہاں چلو چلو، ادھر ہی لے جاتے ہیں، اس کے جیب سے موبائل نکالو، گھر والوں کو بھی اطلاع دو۔ یار مجھ سے تو اس لڑکے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، حالت تو کسی سے بھی نہیں دیکھی جا رہی، ہمیں لے کر جانا ہے اس کو۔ ہٹو ماڑا، سب پیچھے ہو جاؤ، اس کو ہم خود لے کے جائے گا، اس کے ماں باپ کا مجرم ہے ہم سب، ہٹ جاؤ۔ استاد کیا کر رہے ہو، پھنس جائیں گے ہم دونوں، نکلو یہاں سے۔ کیسا بات کرتا ہے تم، ہم اتنا بے غیرت نہیں ہیں کہ چھپ کے بھاگ جائے گا، اٹھاؤ میرے ساتھ اس کو۔ وہاں موجود ہر شخص اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس کا پورا وجود خون میں نہا رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کو اس کے گھر والے دیکھ لیتے تو اس کو پہچان نہ سکتے۔ چند بڑے دل والے لوگ ہی اس کے پاس کھڑے تھے، اس کو اٹھا رہے تھے، باقی سب اس کو دیکھتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی اس پر دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ یار اس کے جیب سے شناختی کارڈ نکلا ہے اس کا۔ گاڑی میں پیچھے ایک بندے نے اس کے جیب میں ہاتھ مارا، اس کا موبائل اور شناختی کارڈ نکالا اور اس کو دیکھنے لگا جو خون میں سرخ ہو گئے تھے۔ موبائل سے دیکھو اس نے آخری کال کس کو کی تھی، اس نمبر پہ کال کر کے اس کو بتاؤ۔ وہاں موجود ایک مرد نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے کہا، نام کیا ہے بابو کا، شناختی کارڈ پہ لکھا ہوگا نا، نام دیکھو۔ نورگل نے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا جو موبائل ہاتھ میں لیے اس کے گھر کال کر رہا تھا، اس کا نام سید وجدان حسین شاہ ہے جی۔ اس نے خون صاف کرتے ہوئے آنکھوں کے قریب لے جا کر اٹکتے ہوئے اس کا نام پڑھا۔ فضا کیا ہوا ہے تمہیں، فضا ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امی زری۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے ہوئے ایک بار پھر اونچا اونچا رونا شروع کیا۔ زری کا نام لیتے ہی اس کا دل حلق سے باہر آنے لگا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی فضا، انہوں نے بیٹی کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں امی، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی، وہ بہت بیمار ہے۔ ماں کے گلے لگتے اس نے آنکھیں بند کر لی، اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا، اس کے کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز گونجی، میں مر گئی تو سب سے زیادہ تم ہی روگی، امی مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ ماں کے ساتھ سے پیچھے ہوتے اس نے اپنے بال پیچھے کیے، آنکھوں کو صاف کیا، رونے میں کمی آئی۔ لے جاؤں گی فضا، تمہارے بابا کل ہی کہہ رہے تھے زرمینہ کو دیکھنے جائیں گے، بہت ہی پیاری بچی ہے وہ، جتنا تمہارا دل خفا ہے نا اتنا ہمارا بھی تو ہے نا، بس تم تیار ہو جاؤ، ہم کل ہی اس کو دیکھنے چلیں گے۔ انہوں نے بیٹی کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کو کہا اور اس کو سوچنے لگیں جس کو انہوں نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ اس وقت ان کو اپنی بیٹی پہ فخر ہوا تھا، کس قدر اچھی لڑکی سے اس نے دوستی کی تھی۔ امی سچ کہہ رہی ہیں نا، ہم کل چلیں گے نا زری کو دیکھنے؟ جی بیٹا کل ہم جائیں گے انشاءاللہ، راولپنڈی کون سا دور ہے، صبح ہی ہم نکل جائیں گے یہاں سے۔ ان دونوں کے گھر والے جانتے تھے ان کی دوستی کیسی ہے، حالانکہ زرمینہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، اس کو کبھی دوستوں کے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، وہ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ایسے گھروں میں جائیں۔ پھر بھی ان دونوں کے گھر میں ان کی دوستی کی نوعیت کا اندازہ تھا کہ وہ کس حد تک گہری اور پختہ ہے۔ یہ صبح کب ہوگی اللہ جی، اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی، اپنے دماغ میں صبح کا نقشہ کھینچنے لگی۔ وہ مسلسل ای سی جی کو دیکھ رہے تھے، اس پر بنتی لکیریں، اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں، اس کے دل کی دھڑکن میں پہلے سے زیادہ تیزی آنے لگی تھی۔ بابا جان، زری کے ہاتھوں کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں۔ شہاب نے اس کی انگلیوں کو اوپر نیچے ہوتے دیکھا، فوراً اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، انگلیاں اب بھی حرکت کر رہی تھیں جیسے کوئی درد کی شدت میں بے ہوش ہو، درد کی شدت اتنی سخت ہو کہ بس انگلیاں ہی حرکت کر رہی ہوں۔ بابا جان یہ دیکھیں نا، اس نے خوشی سے پاس کھڑے باپ کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا، اب بھی انگلیاں آہستہ آہستہ صحیح مگر حرکت کر رہی تھی۔ زری، سلطان اس کے پاس کھڑا ہوا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جیسے وہ اب اٹھ کے بیٹھ جائے گی اور اس سے بات کرے گی۔ سلطان تم جاؤ، جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ۔ ابراہیم صاحب نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ بیٹے کو باہر بھیجا، اس کے پاس کھڑے ہوئے نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے جو مرنے کے لیے دوبارہ اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر فاروقی کدھر گئے ہیں؟ وہ باہر گیا، باہر کھڑی ایک نرس سے پوچھنے لگا جو ہاتھ میں کچھ دوائیاں لیے جا رہی تھی۔ آپ یہاں سے لیفٹ جائیں، پھر 2 روم چھوڑ کے سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیں، وہاں ان کا ہٹو ہٹو ہٹو، سامنے سے ہٹو، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، اس لڑکے کو کسی طرح بچا لو۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ لوگوں کا ہجوم اندر آیا، ایک پٹھان زور زور سے چلانے لگا، لوگوں کو پیچھے ہونے کا کہنے لگا، سب لوگ اسٹریچر کے ارد گرد جمع تھے جیسے کوئی شدید زخمی ہو، مرنے کے قریب ہو۔ کچھ ہی دیر میں اسپتال کا عملہ وہاں جمع ہونے لگا، اس لڑکے کو ایک نظر دیکھ کے سب پیچھے ہونے لگے جیسے اس سے اس کی
जैसे उनसे इसकी ये हालत देखी ना जा रही हो, जैसे उन्होंने आज से पहले कभी किसी की ऐसी हालत ना देखी हो। इसके मुंह का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जैसे कोई गौर करे तो पहचान ले वो कौन था। हटो ना मड़ा। वहाँ खड़े हर शख्स की यही कोशिश थी कि वो इस लड़के को एक बार देख ले। ऐसे इतने शोर में, इतने हजूम में कौन है जो आया है? सब एक नज़र इसको देखते, फिर अस्तगफिरुल्लाह कहकर पीछे हट जाते। कौन है ये? इसने पास खड़ी नर्स को देखा, फिर वहाँ गया जहाँ स्ट्रेचर पे पड़ा लड़का लोगों के हजूम के अंदर कहीं गुम था। वो इसके पास गया, जैसे इसका दिल इसको खींच के इसके पास ले जा रहा हो। वो लोगों को आराम से पीछे करता आगे जाने लगा। वो इसके पास पहुंचा, इसके जिस्म को एक नज़र देखा जहाँ जगह जगह से कपड़े फटे हुए थे। उन कपड़ों के फटने से इसका जिस्म नज़र आने लगा था। इसका सफ़ेद रंग का कुर्ता बिल्कुल लाल था। फिर उसकी नज़र इसके बाजू पे पड़ी, जो ऐसे पड़े थे जैसे किसी मुर्दा लाश के हों। इसके जिस्म की हालत देखने के बाद इसकी नज़र इसके चेहरे पर जाते जाते रुक गई। इसका सारा वजूद खून में नहा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोश्त के टुकड़े जगह जगह पड़े हैं। सुल्तान, रुकैया बेगम ने दूर से इस हजूम में अपने बेटे को खड़े देखा। उनको लगा जैसे इनका दिल किसी ने अंदर से चीर दिया हो, जैसे इनकी ज़रमीना गुल मर गई हो। लोग इसको देख रहे हों, उसकी जवानी की मौत पर तरस खा रहे हों। हाथ में सफ़ेद चादर पकड़े वो अस्पताल के दरवाजे से अंदर आई। इनको अपनी बेटी की वसीयत याद थी, अम्मा मैं मर गई तो मेरी मैयत पे सफ़ेद चादर डालना, ये सफ़ेद चादर डालना। वो पिंडी आने से पहले घर गई, इस चादर को हाथ में पकड़े घंटों रोती रहीं। और वो चादर जो इसके वजदान ने इसको तोहफे में दी थी, वो इस चादर को हर वक्त अपने साथ रखती थी। कब इनकी बेटी को होश आएगा और वो इसको ये चादर ओढ़ेंगी। क्या हुआ है सुल्तान? कौन है ये? उन्होंने पास आते ही पहली नज़र अपने बेटे पर डाली। इनकी टांगें कांपने लगी। इनको लगा सामने उनकी ज़रमीना गुल पड़ी है। वो उसको एक नज़र भी नहीं देखना चाहती थी। वो माँ थी, कैसे देख सकती थी? अम्मा आप यहाँ क्यों आई हैं? चलते हैं यहाँ से। वहीं खड़े इसने माँ को अपने दिल से लगाया, उनको वहाँ से ले जाने लगा। वो नहीं चाहता था कि इनकी माँ इस लड़की की ऐसी हालत देखे जिसको वो खुद नहीं देख पाया था। कौन है ये सुल्तान? थोड़ा सा और आगे हुई स्ट्रेचर के पास पहुंची, जैसे कोई इस स्ट्रेचर पर पड़े शख्स को देखना चाहती हूँ। इनका दिल इनको मजबूर कर रहा था, इसको देखने के लिए उकसा रहा था। अम्मा चले ना। उसने माँ को बाजू से पकड़ा, जो उस लड़के को ऐसे देखने लगी थी जैसे उसके साथ इसका कोई गहरा रिश्ता हो, जैसे वो इस लड़के को बरसों से जानती हो। बाकी लोगों की तरह वो खौफसदा होकर पीछे नहीं हुई थी। वो इसको एक माँ की नज़र से देखने लगी थी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने प्यार से इसके खून में लथपथ वजूद पे हाथ रखा। अपना हाथ इसके जिस्म पे फेरने लगी, जैसे कोई माँ अपनी औलाद से लाड कर रही हो, अपने बेटे को प्यार कर रही हो। अम्मा। सुल्तान ने माँ को देखते हुए फिर उनका हाथ पकड़ा, उनको पीछे करने लगा। माँ को पीछे करते ही उसकी नज़र उस लड़के के चेहरे पर पड़ी जिसको इसने कहीं देखा हुआ था। इसने एक बार फिर इसको देखा। उसकी आंखों के सामने मंजर घूमा। ये मेरे सर हैं, वजदान शाह। इसने बहन को पहली दफ़ा किसी गैर मर्द के साथ सड़क पर खड़ा देखा था। वो उस मर्द को कैसे भूल सकता था? वजदान शाह। उसको देखते ही इसके मुंह से बेख्तियार इसका नाम निकला। क्या क्या कहा तुमने? माँ ने उसकी तरफ देखा। उनको लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना हो। उनके बेटे ने कुछ और कहा हो और इनके कानों में वजदान शाह गूंजा हो। उस सकते के आलम में सामने लेटे शख्स को देखने लगी, जिसके लिए इसकी बहन ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक दर्द में, एक अजियत में पड़ी थी। ये कौन है सुल्तान? बोलो ना। उन्होंने इसके बाजू पकड़कर हिलाया। वो हल्का सा उनकी तरफ मुड़ा। अम्मा। माँ के गौर से देखते हुए इसने फिर से इस लड़के की तरफ देखा। अम्मा जी, अम्मा ये वजदान शाह है। आंखों में नमी लिए इसने माँ को बस इतना ही कहा। वो एक कदम पीछे हुई, जैसे अभी ज़मीन पर गिर जाएंगी। उनकी बेटी की मोहब्बत उनके सामने थी, वो मोहब्बत जिसके लिए इसने मौत को गले लगा लिया था। वजदान। उन्होंने बेटे की तरफ देखा। आंसू सैलाब की सूरत इनकी आंखों से छलकने लगे। एक बार फिर वो आगे हुई, सामने पड़े लड़के को देखने लगी। अब की बार उस वजूद में उनको ज़रमीना का अक्स दिखाई देने लगा। उन्होंने इसको मुकम्मल नज़र भर के देखा, अपने बाजू पे पकड़ी सफ़ेद चादर को खोला, फिर उसको देखा और आराम से उसका वजूद उस चादर में लपेट दिया। चादर डालते ही उनको लगा जैसे वो उस बेजान वजूद में कुछ सनसनी सी आई है। उस वजूद ने थोड़ी सी हरकत की है। वो आगे हुई और उसके माथे पर हाथ रखा, जैसे वो ज़रमीना गुल के माथे पर हाथ रखती थी।
ٹھیک ہو جاؤ میری زرمینہ گل کے وجدان، میری زرمینہ گل کے لیے تھوڑا سا اور جی لو۔ وہ آگے ہوئیں، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جیسے وہ زرمینہ گل کے ماتھے پہ رکھتی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ میری زرمینہ گل کے وجدان شاہ، میری زرمینہ گل کے لیے تھوڑا سا اور جی لو۔ انہوں نے ویسے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس کا خون ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا۔ وہاں پہ لوگوں کا شور کم ہوا، سب کو لگا اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ابراہیم صاحب، ایسی کنڈیشن میں اگر پیشنٹ اپنے ہاتھ یا انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں، آپ دعا کریں یہ ہوش میں آ جائے۔ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ ہم ان کو بچا سکیں۔ ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اگر یہ ایک دن مزید اسی حالت میں رہتی ہیں تو ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ ان کی کڈنی بالکل فیلڈ ہے۔ اب ایسا ہے کہ وہ دوسری کڈنی کے ساتھ پوری باڈی کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اگر دونوں کڈنی ضائع ہو جائیں گی تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑے ڈاکٹر فاروقی ان تینوں باپ بیٹوں کو ایک ایک بات تفصیل سے بتا رہے تھے، ان کے زخمی دل کو مزید زخمی کر رہے تھے۔ زرمینہ گل، تمہیں پتہ ہے تمہیں لینے کون آیا ہے؟ اماں اس کے پاس آئیں، اس کے پاس جھکتے ہوئے نیچے ہوئیں، اپنا منہ اس کے کان کے ساتھ لگایا جیسے سرگوشی میں اس کو کچھ بتا رہی ہوں، جیسے کوئی سہیلی اپنی سہیلی کے کان میں کوئی بات کر رہی ہو۔ زرمینہ، تمہارا وجدان تمہیں لینے آیا ہے۔ اب کی بار ان کی مسکراہٹ میں کمی آئی، ان کی آواز میں ایک درد، ایک تکلیف آئی، جیسے وہ اس لڑکے کے آنے کا منظر اپنی آنکھوں میں لائی ہوں۔ اس منظر نے ان کا سارا وجود دکھی کر دیا ہو۔ زری، آج انہوں نے پہلی دفعہ تمہارا وجدان کہا تھا۔ ان کو لگا جیسے اس کے جسم میں حرکت ہوئی ہے، جیسے چادر ڈالتے اس لڑکے کے جسم میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سامنے لگی EGC کو دیکھا، وہاں لکیروں میں تیزی آئی، ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کو لگا وہ مزید وجدان کا نام لیں گے تو ان کی بیٹی شاید شب تاریک سے نکل کے صبح کے اجالے میں آ جائے۔ زرمینہ، اٹھ جاؤ میری بیٹی، وجدان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کا وجود ان کے سامنے گھوما جو خون میں نہا رہا تھا۔ وہ سامنے پڑی بیٹی کو بھول گئی تھی، وہ روتے روتے بولنے لگی، اٹھ جاؤ زرمینہ گل، تمہارا وجدان سرخ جوڑے میں آیا ہے۔ انہیں آنکھیں بند کیے، آنسوں کا سیلاب لیے وہ کہتی چلیں گی، وہ بھی ایک ماں تھی۔ ان کے سامنے کسی کا جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا تھا۔ وہ جوان بیٹا ان کی بیٹی کا محبوب تھا، ان کی بیٹی کی زندگی تھا۔ زرمینہ گل، تمہارا وجدان آنکھیں بند کیے خون میں نہاتے ہوئے آیا ہے تمہیں لینے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ منظر ان کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ اسی منظر کی تفصیل بیان کر رہی تھی جو کچھ وقت پہلے ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہی تھی کہ ان کو ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا جو چہرے پہ خوف لیے کانپتے جسم کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے وہ پسینے میں نہائی ہو۔ زرمینہ میری بچی، انہوں نے اس کو دیکھتے ہی چومنا شروع کر دیا، اس کے پسینے سے بھرا ہوا منہ صاف کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کا بازو پکڑا، خوف سے ان کی طرف دیکھا اور کانپنے لگی، جیسے وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی ہو کہ ان کا وجدان زندہ تو ہے نا اماں۔ ماں کے گلے سے لگتے ہی اس نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اتنے دنوں کا ضبط ٹوٹنے لگا، وہ ماں کے سینے سے لگے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگی، اماں میرا وہ روتے روتے بس اتنا ہی بولی۔ اس کا باپ اور بھائی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، میرا وجدان کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہوا ہے اس کو، مگر ان رشتوں نے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ مزید وہ کچھ نہ بول پائی۔ زرمینہ گل، کیسی ہو؟ ابراہیم صاحب جلدی جلدی آگے ہوئے۔ اتنے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو آنکھیں کھلی دیکھا تھا، اتنے دنوں کے بعد ایک مردہ جسم میں جان آئی تھی۔ بھاگ کے آتے ہی اس نے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کیا، تھوڑا سا اوپر ہو کے بیٹھی۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ ابراہیم سواتی نہیں رہا، صرف اور صرف ایک باپ بن گیا ہے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کے سر سے آنچل گرنے پر غصے میں اپنا رخ دوسری طرف موڑ دیتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان۔ چہرے پہ درد کی شدت لیے اس نے بس اتنا ہی کہا اور پیچھے ہو گئی، جیسے اس کے اندر درد ہی درد ہو، اس کے جسم میں خون کی جگہ درد نے لے لی ہو۔ زرمینہ گل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابراہیم صاحب نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اس کو اپنی باہوں میں لیا، اس کا ماتھا چوما۔ وہ درد کی شدت لیے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، کیا یہ اسی کا باپ ہے جو آج اس کو اپنے دل سے لگا رہا ہے، اس کا ماتھا چوم رہا ہے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، وہ تو کبھی ڈر کے مارے باپ کے سامنے بیٹھی بھی نہیں، شاید اس کے باپ نے کبھی نظر بھر کے اس کو دیکھا بھی نہیں، تو آج اس کے باپ نے
کیا باپ کو محبت جتانے کے لیے کسی بڑے سانحے کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایک بیٹی کو وہ محبت حاصل کرنے کے لیے بستر مرگ تک پہنچنا پڑتا ہے؟ کیا ان دونوں صورتوں کے علاوہ ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کو سینے سے نہیں لگا سکتا؟ اور بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں جو اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے، وہ تو ایسی بیٹی تھی جو اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنی چادر کی صورت میں کندھے پر ڈالتی تھی، باپ کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی باہر کی دنیا میں کبھی نقاب نہیں اتارتی تھی، کسی مرد کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ کیا ایک باپ اس بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا، اس بیٹی سے جو اس کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو دل میں دفن کر کے خود دفن ہونے کی تیاری کر رہی تھی؟ کیا اس بیٹی کو بھی اس محبت کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ایک بیٹی کو مر کے ہی باپ اور بھائی کی محبت نصیب ہوتی ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی بیٹی کے باپ ہیں، کسی بہن کے بھائی ہیں، یاد رکھتے ہیں تو بس اتنا کہ وہ سواتی ہیں اور مرد ہیں جن کے سر کی ٹوپی اور کندھے پہ پڑی چادر اپنی بیٹی اور بہن کی خواہش کی وجہ سے گر نہ جائے۔ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بیٹی بھی انہی کی ہے، بہن بھی تو انہی کی ہے، جس کی رگوں میں انہی کا خون ہے۔ وہ خود تو زمین میں دفن ہو سکتی ہے، وہ محبت سے دستبردار ہو سکتی ہے، وہ ایک پل میں 1000 بار مر سکتی ہے، مگر وہ اپنے باپ کے سر کی ٹوپی کبھی گرنے نہیں دیتی، کبھی بھائیوں کا غرور ٹوٹنے نہیں دیتی۔ مگر شاید ایک بیٹی کو یہ محبت پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ محبت کی قربانی تو کہاں قربانی ہے؟ یہ قربانی بس وہی سمجھتے ہیں جو برباد کر دیتے ہیں خود کو، اپنے دل کی دنیا کو، جو بھول جاتے ہیں کبھی وہ بھی کھلکھلا کے ہنستے تھے، کبھی وہ بھی تو مسکراتے تھے، مگر دینی پڑتی ہے ایک بیٹی کو مسکراہٹ کی قربانی، اپنی محبت کی قربانی۔ جی فرمائیں، میں وجدان کا والد بات کر رہا ہوں۔ کون ہیں آپ؟ اور میرے بیٹے کا موبائل آپ کے پاس کیسے؟ میں CMH سے بات کر رہا ہوں، آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ پنڈی میں ہے، بے ہوش ہے، آپ جلد از جلد پہنچے یہاں۔ کیا؟ وجدان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ ایک باپ کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جا رہی تھی، وہ بیٹا جو ان کا اکلوتا سہارا تھا، جو اپنی 5 بہنوں کے سر کی اکلوتی چادر تھا، وہ کانپتے کانپتے وہیں زمین پر بیٹھ کے جیسے اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے، اب وہ کبھی بول نہیں سکیں گے۔ کیا ہوا ہے ابو جی؟ باپ کو دیکھتے ہی فاطمہ بھاگتی بھاگتی باپ کے پاس آئی، ان کے پاس وہیں زمین پر بیٹھی جو موبائل کان کے ساتھ لگائے کچھ سن رہے تھے، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا دوسری طرف والا انسان کیا کہہ رہا ہے۔ کون ہے ابو؟ کس کی کال ہے؟ اس نے باپ کے ہاتھ سے موبائل لیا، سکرین پر چمکتا نمبر اس کے بھائی کا تھا، اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ وجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ بہن میں اسپتال سے بول رہا ہوں، وجدان شاہ کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ لوگ راولپنڈی تشریف لے آئے۔ دوسری طرف کی جانے والی چند باتوں نے اس کے اندر کی دنیا ہلا دیا تھا، اس کے ہاتھ سے بے اختیار موبائل نیچے گرا۔ ابو آپ نہیں ہوں پریشان، وجی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، زمین پہ بیٹھے نہ جانے وہ باپ کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو۔ ابو اٹھیں، ہمیں ابھی جانا ہے، ہمیں ابھی کے ابھی وجی کے پاس جانا ہے۔ اس نے اٹھتے ایک نظر باپ کو دیکھا جو اپنے ہوشوں میں نہیں تھا، جو مسلسل زمین کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینا کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہاب جلدی جاؤ، ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ جلدی۔ وہ مسلسل ایک تکلیف میں تڑپ رہی تھی، نہ جانے وہ کیسی تکلیف تھی جو اس کو تھی، نہ جانے وہ کیسا درد تھا جو اس کو ملا تھا۔ درد اس کو پورے وجود میں تھا، مگر ہاتھ اس نے دل پہ رکھا ہوا تھا، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی، درد سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہونے لگا تھا۔ ایک بار پھر وہ بالکل سکون سے سونے لگی تھی۔ آپ نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب دی ہے، وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہیں۔ آپریشن تھیٹر میں کھڑے ڈاکٹر نے ساتھ کھڑے لڑکے کو کہا، خون بہت بہہ گیا ہے، ہمیں جلدی خون کا بندوبست کرنا ہوگا، ڈاکٹر وحید مشکل ہے یہ بچ سکے۔ سامنے کھڑے ڈاکٹر ارسلان نے ڈاکٹر وحید کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آپریشن تھیٹر میں روشنیوں کے نیچے پڑے لڑکے کو دیکھا جو ایسے سانس لے رہا تھا جیسے اگلا سانس اس کا آخری سانس ہو، وہ کسی بھی وقت دم توڑ دے گا۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے ڈاکٹر ارسلان، ہم کوشش کر سکتے ہیں، اگر یہ بچ بھی گیا تو بھی یہ کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا، پہلے تو بہت مشکل ہے یہ بچ جائے۔ ڈاکٹر نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیٹس سی، ہمیں آپریشن شروع کرنا چاہیے۔ آپریشن شروع کرنے سے پہلے میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر آپ شروع کریں، میں 5 منٹ میں آیا۔ جی بہت بہتر۔ پنڈی کے 2 مشہور سرجن نے آپس میں مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، ایک نے وہاں پہ پڑھی سورہ یاسین اٹھائی اور وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نرس مجھے انسٹرومنٹ پکڑائیں۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا، وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ ابراہیم صاحب ہمیں فوری
बच्ची का ऑपरेशन करना है। डॉक्टर ने वहां पहुंचते ही इनको कहा। साथ खड़ी नर्स को ऑपरेशन की तैयारी करने का हुक्म सादर किया और जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे। अभी ही ऑपरेशन? रुकैया बेगम ने अपनी बेटी पे एक नज़र डाली। क्या इसकी हालत है ऑपरेशन के लिए? जी, अगर हमने अभी के अभी ऑपरेशन नहीं किया तो ये बच नहीं सकेंगी। हमें इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जल्दी से ओ नेगेटिव का इंतज़ाम करें। खून जितनी जल्दी हो सके अरेंज करें, वरना हमें इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। नर्स, आप जल्दी करें। जी जी डॉक्टर साहब। वो जल्दी जल्दी इस कमरे से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे नर्स भी जाने लगी। वहाँ कमरे में मौजूद सब इस लड़की को देखने लगे जो कुछ ही वक्त में अपनी ज़िंदगी और मौत की खबर सुनाने वाली थी। डॉक्टर, हमारा एक ही बेटा है, मेहरबानी करके इसको बचा लें। वो अस्पताल में डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। डॉक्टर अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकला था। उसको देखते ही सब खड़े हो गए थे, इसके पास जमा हो गए थे। डॉक्टर ने एक नज़र सब पर डाली। वहाँ सब लड़कियाँ सरों पर दुपट्टे लिए हाथ उठाए खड़ी थी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनका खून बहुत ज़ाया हो गया है। हमने इनको खून तो लगाया है, मगर ऑपरेशन के दौरान हमें ये पता चला है कि इनकी रीढ़ की हड्डी बहुत डैमेज हो गई है। हम उसके भी टेस्ट करेंगे तो ही आपको कुछ बता सकेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? डॉक्टर ने एक नज़र इस औरत के देखा जो हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी थी, जैसे अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रही हो। इसका जर्द होता रंग साफ बता रहा था कि वो कोई और नहीं, उसकी माँ थी। माँ जी, हम कुछ नहीं कह सकते फ़िलहाल, आप बस दुआ करें। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लेना, उन्होंने रोते हुए एक उम्मीद से कहा, जैसे सामने खड़ा शख्स इनके बेटे की ज़िंदगी की ज़मानत हो। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है माँ जी, आप दुआ करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वजी बच तो जाएगा ना? ज़ैनब ने इसकी तरफ देखते हुए नम आंखों से पूछा। उसको लगा जैसे वो सब कुछ भूल गया है, उस लड़की की चादर का असीर हो गया है। अमूमन डॉक्टर कहाँ इतनी लंबी गुफ्तगू करते हैं। उसने एक नज़र डालते ही इस लड़के को देख लिया था जो माँ के पीछे खड़ी खामोश आंसू बहा रही थी, अपनी सुर्ख होती नाक को बार बार साफ कर रही थी। उसकी झुकी नज़रें इसको कैद कर रही थीं। डॉक्टर शाह, आपको डॉक्टर वहीद बुला रहे हैं। डॉक्टर शाह, आपको डॉक्टर वहीद बुला रहे हैं। किसी ने इसको आवाज़ दी। वो पीछे मुड़ा, एक बार फिर इस लड़की को देखा, दरवाज़ा खोलता अंदर चला गया।